بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو علم روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلاسل کا حصہ ہیں، علم کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، نقوش، تعویذات کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہر عمل کے جو ان سے منسوب نقوش ہیں ان کی ترتیب اور ان کے طریقہ کار اور ان کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے مسائل کے لیے ہمارے ساتھ اس سفینہ امام حسین میں جڑے ہوئے ہیں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، اور جو لوگ پریشان ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے، جو پریشان ہیں اپنے روحانی اور جسمانی مسائل کی وجہ سے اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ امام حسین ایپیسوڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفینہ امام حسین میں شامل ہیں اور اس سفینہ امام حسین میں سفر کر رہے ہیں اپنے مسائل کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، میرے ساتھ چلہ کرنے کے لیے، میرے ساتھ ذکر میں شامل ہونے کے لیے، تو میں ان تمام اپنے چاہنے والوں کو یقیناً ان تمام باتوں سے، ان تمام رازوں سے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، جو علم جفر کی صورت میں پہنچے، جو علم الحروف کی صورت میں پہنچے، جو علم العادات کی صورت میں پہنچے، جو علم العملیات کی صورت میں پہنچے، جو علم القرآن کی صورت میں پہنچے، یعنی قرآن کی صورتوں کی جو اعمال ہیں، ان کی جو ترتیب ہے، جو ان کے طریقہ کار ہیں، اور جو اس میں صفات ہیں، جو اس میں ذات ہے، اس کی جو ترتیب ہے کہ کون سا اسم کس ترتیب سے کس مقاصد کے لیے پڑھا جائے تو ہم اس میں جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ، ہمارا خانوادہ وہ ہے کہ جو صاحب سلاسل اور اجازت کے ساتھ آپ کو عملیات کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ کو روحانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جاتا ہے اس کے اندر کہ جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن میں ہم اپنا سبق تو پڑھیں گے، ہم آج کی ٹرانسمیشن میں جو ہمارے جو چلہ ہے، جو ریاضت ہے، جو چوکی امام حسین ہے، جس پہ ہم چلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، ان لوگوں نے وہ تعداد شروع کر دی ہے، اور جن کی آج پہلی ہوگی تو وہ لوگ بھی اپنا عمل آج رات سے شروع کریں گے، لیکن میرے ساتھ جو لوگ عمل کریں گے وہ لوگ پہل میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کے ملک کے اندر پہلی ہو جائے تو آپ اس کو پورا مکمل طور پر مکمل کریں گے۔ تو آج ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز سے علم جفر سے کرتے ہیں کہ علم جفر کیا ہے، اور روحانیت میں اس کا کیا مقام ہے، اور عملیات کی دنیا میں اس کی ترتیب کیا ہے، اور اس کو کس طرح ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم عملیات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا نقش بھی بتاؤں گا جو حضرت امام حسین علیہ مقام سے منسوب ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ نقش امام حسین، کہ جو شخص یہ نقش اس ترتیب اور طریقہ کار سے بنا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ نقش صرف ایک مرتبہ بنانے کا ہے جو آپ اپنے پاس کسی بھی مقاصد کے لیے بنا کر اپنے پاس اس کو رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن کی
کیونکہ ہماری ہر ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے، ہر ٹرانسمیشن کا آغاز بزرگوں کے طریقہ کار سے ہوتا ہے، کہ ہماری ہر اس کا آغاز وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں تعلیمات ہمارے بزرگوں کی طرف سے دی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خلق الانسان علامہ البیان، سورہ رحمان میں، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، کہ جو وہ نہیں جانتا تھا، اور بولنا سکھایا اور بیان کرنا سکھایا۔ یعنی کہ ایک انسان گونگا ہے جو کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں جان سکتا، رب کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سکھایا کہ وہ بیان کر سکے، اور یہ بیان کرنا بھی ایک صفت ہے اس کی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بالحسبان، یعنی کہ سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے، کہ جس حساب کے تحت وہ سورج اور چاند اپنے منازل طے کر رہے ہیں۔ ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، یہ علم جفر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم الجفر کو علم الحرف بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ حرف کہ جسے حرف تہجی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 1 سے لے کر 28 حروف تک، کہ جن کو حرف تہجی سے منسوب کیا گیا ہے۔ اب ان حرفوں کا ان برج سے کیا تعلق ہے، ان حرفوں کا ان سیاروں سے کیا تعلق ہے، اور کون سے حرفوں کا کن کن ستاروں سے کیا تعلق ہے، اور ان حرفوں کا انسان کی زندگی اور انسان کی شخصیت سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہم حرف کو دیکھتے ہیں تو حرف تہجی ہمیں ملتے ہیں 28، اور ان 28 حرف تہجی کے اندر جو 1 سے لے کے 28 تک حرف ہیں، وہ انسانی وجود کے اندر، انسانی جسم کے اندر، وہ کس طرح اس کی روحانیت میں کس کس مقام پر کہاں کہاں صلاحیت کیے ہوئے ہیں، اس کا جاننا، یہ علم الحروف اور یہ علم الجفر کہلاتا ہے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص علم الجفر پہ دسترس حاصل کر لے، علم الحروف پہ دسترس حاصل کر لے، وہ اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد کے حالات تک معلوم کر سکتا ہے ان حروفوں کے ذریعے۔ یعنی کہ جو کچھ ہو چکا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، آپ کا جو دور چل رہا ہے، یعنی کہ جو وہاں جو پچھلا دور چلا ہے، اگر آپ اس حروفوں پر عبور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو آپ وہاں سے حالات آپ کے سامنے بالکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ جیسے گویا آپ ان حالات کے اندر موجود ہیں، اس دور میں آپ موجود ہیں، اور پھر آپ سے لے کے آگے تک جو ہونے والا ہے وہاں کی پیشن گوئیاں تک موجود ہیں۔ اب یقیناً انسانی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن روحانیت کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ روحانیت کے لیے بالکل ایسے ہی معاملہ ہے کہ جیسے آپ کے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ایک رائی کا دانہ۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے سے پچھلے دور کے لوگوں کے حالات کو معلوم کر لیں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے آنے والے بعد کے حالات معلوم کر لیں؟ تو کیا اس کے لیے ہمیں اس کے کوئی قاعدے قوانین ہیں؟ کیا کوئی آج کے دور میں ہمیں یہ چیز سکھانے اور سمجھانے والا ہے؟ تو کیا ہم یہ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، اور امانت والے شہر کی، کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا۔ یعنی کہ احسن کہتے ہیں کہ حسن کی جمع کو، یعنی کہ ایک انسان کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس سے افضل چیز، اس سے افضل شے، اس سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔
یعنی کہ جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہہ کر جو پکارا، احسن الخالقین جو کہہ کر جو پکارا، تو یہ انسان جو ہے وہ تمام سے سبقت لے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں میں ہی اس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اب جب وہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے گا تو یقیناً اس محبوب کے اندر ہر وہ خاصیت رکھے گا، ہر وہ خوبی رکھے گا کہ جس کو دیکھ کر تمام مخلوقات اس کو رشک کریں گی۔ اس لیے انسان کو ہر وہ قوت عطا کروائی۔ جب ہی فرمایا کہ علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں، ہم نے چرند پرند کو نہیں، ہم نے جناتوں کو نہیں، ہم نے دوسری مخلوقات کو نہیں، ہم نے صرف اور صرف فرمایا کہ خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، کہ اس کو بولنا سکھایا، اس کو بیان کرنا سکھایا۔ اب بیان کرنے سے پہلے جب اس نے خلق کیا انسان کو، تو اس نے سب سے پہلے انسان کے وجود کو محفوظ کیا۔ کس چیز سے؟ کہ اس سے پہلے جو اس نے مخلوقات اس دنیا میں بنائی ہوئی تھی، جو سیارے بنائے ہوئے تھے، جو ستارے بنائے ہوئے تھے، جو چاند و سورج بنائے ہوئے تھے، یہ انسان کی تخلیق سے پہلے سب کچھ بنا تھا، تو یقیناً اس کا اثر انسان اور تمام مخلوقات پر ہوتا ہے۔ ان ستاروں کے علوم کا جاننا علم النجوم جسے کہا جاتا ہے، ان سیاروں کے علم کو جاننا جو علم جفر کہا جاتا ہے، علم حلفوں کے ذریعے ان تمام مخلوقات کا مشاہدہ کرنا، اس کو علم جفر کہا جاتا ہے۔ تو انسان سب سے پہلے، ان کے جاننے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے وجود کو محفوظ کیا، جو اس کی ظاہری حالت میں جسے کہا جاتا ہے کہ بائیو الیکٹرسٹی انرجی کی جو لیئر ہے، جو ہمارے وجود کے باہر جو بنتی ہے، وہ اس کو محفوظ اس نے کرا۔ کس کو؟ جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے دل، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے دل، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو انسان کا پورا وجود خراب ہو گیا، اور اگر یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح رہا تو آپ کا پورا وجود صحیح رہا۔ جب پورا وجود صحیح رہا تو اس کے بعد جو رسپانس، جو کام شروع ہوا، وہ ہوا آپ کے دماغ کا۔ اب انسان کی تخلیق کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کے اندر کیا راز رکھے، اور انسان کے اندر کے راز رکھے، اس کو باہر سے جن لیئرز، جس کو اورا کہا جاتا ہے، جس سے اس نے محفوظ کرا ہوا اس کو باہری حالت کے اندر، کہ انسان کے اوپر کسی اور مخلوقات کے اثرات اس میں اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اور وہ جو راز جو اس کے قلب میں رکھا، وہ راز جو اس کے دماغ کے ان خلیات میں رکھا، اس نیورو سسٹم میں رکھا، کہ جس کے ذریعے کہ وہ ہر چیز کو اپنے سامنے ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے چاند۔ اگر چاند کا ہم ظاہری سفر کا اندازہ کریں، ظاہری سفر کا حالات کا اندازہ کریں، تو وہ میلوں لاکھوں کلومیٹر بہت دور ہماری دنیا سے سامنے بالکل بلند مقام پر ہے، کہ اگر ہم اس کا سفر کریں تو ہمیں ایک طویل سفر کرنا پڑے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے، ایک ظاہری حالت میں۔ لیکن ایک باطنی حالت میں انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قوت عطا کری ہے کہ وہ چند ہی لمحوں میں اپنی چاند پہ، ہتھیلی پہ چاند کو بالکل ایسے دیکھ سکتا ہے۔ کیسے؟ جسے کہا جاتا ہے کہ روحانیت۔ روحانیت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جادو کا علاج کر دیں، روحانیت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا آسیب جلا دیں، روحانیت یہ نہیں ہے، بلکہ روحانیت رب کے مشاہدے کا نام ہے۔ اگر روحانیت آپ کو سیر نہیں کراتی تو آپ کے کس کام کی؟ روحانیت اگر آپ کو مشاہدہ نہیں کراتی تو آپ کے کس کام کی؟ روحانیت اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے علاج کریں گے، روحانیت اس لیے حاصل نہیں کی جاتی، روحانیت اس کاموں کے لیے نہیں تھی، بلکہ روحانیت کا ایک مقام تو بالکل ہی الگ ہے، کہ جو وہ اس راز کو پا لیتا تھا، اگر وہ آنکھ بند کر کے بیٹھتا تھا تو اس کو مہینوں گزر جایا کرتے تھے۔ تو بھائی وہ کون سے ایسے راز تھے جس کو وہ پانے کے لیے تھا؟ جب انسان کے وجود کے اندر وہ راز رکھا گیا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اور ہم نے کہا
آسمانوں کو ہم نے ایک امانت دینی چاہے آسمانوں کو تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، ہم نے پہاڑوں کو دینا چاہے اس نے لینے سے انکار کر دیا، ہم نے سمندروں کو دینا چاہے اس نے لینے سے انکار کر دیا، ہم نے انسان سے کہا اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ ان تمام کا جاننا ہی تو روحانیت ہے کہ وہ امانت کیا ہے جو ہمارے اپنے وجود کے اندر موجود ہے، جو ہر انسان میں موجود ہے۔ تو وہ کس طرح اس کو بیدار کر سکتا ہے، وہ کس طرح اس کے قریب جا سکتا ہے، وہ کس طرح اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے، یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو ابتدا کا سفر کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ جب مدرسے میں قدم رکھتا ہے تو اس کو قاعدہ دیا جاتا ہے، اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، اس کو ڈائریکٹ قرآن پاک نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص اسکول میں جاتا ہے تو ایک اسکول میں ترتیب وار کلاسز سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، ایک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ پہلے وہ پہلی کلاس، دوسری کلاس، اس کے بعد جا کے پھر وہ میٹرک میں جا کے پہنچتا ہے۔ اس میں اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے کہ جس میں اس کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے، اس کو مینرز سکھائے جاتے ہیں، اس کو ہر چیز ترتیب و طریقہ کار سکھایا جاتا ہے، اس کو میتھمیٹکس سکھائی جاتی ہے، اور پھر جا کے اس کو میٹرک میں جا کے اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ تم نے کیا سیکھا۔ اب روحانیت کی دنیا میں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں تو بھائی کوئی عمل دے دو، ہم تو عمل سیکھیں گے اور بس کام کریں گے، بھائی یہ روحانیت ہے، جبکہ یہ روحانیت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ عمل ہے، عملیات ہے، ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ مختلف چیزوں کے ذریعے آپ کر لیتے ہو تو وہ کام ہو جاتے، تو آپ اس کو روحانیت کہو گے۔ یہ تو ایک ہندو بھی کر سکتا ہے، ایک ہندو ویدیان بھی کرتا ہے، ایک وید بھی کرتا ہے، ایک گیان بھی رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، ایک یہودی بھی کرتا ہے، ایک عیسائی بھی کرتا ہے، ہر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا روحانیت اس میں بھی ہے؟ نہیں، روحانیت ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، عملیات بالکل الگ چیپٹر ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ روحانیت کی شاخوں میں سے ایک شاخ، ایک نہر جو بہہ رہی ہے، وہ عملیات کی وہ دنیا ہے کہ جسے روحانی عملیات کہا جاتا ہے، یعنی کہ منسوب وہ بھی روحانیت سے ہی ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عملیات ہی کل روحانیت ہے۔ اب ہم امام حسین کی چوکی پڑھ رہے ہیں، اب ہم امام حسین علیہ مقام کا عمل کر رہے ہیں جو چوکی کا عمل ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اب یہاں تھوڑا سا ہم غور و فکر کرنے والی بات آتی ہے کہ کیا ہم عملیات سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مسائل سے چھٹکارے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم روحانیت کے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا، کیونکہ ہمیں جو ملتا رہا ہم اس کو لیتے رہے، ہمیں جو ڈاکٹر صاحب دیتے رہے ہم اس کو اپنے پاس رکھتے رہے۔ بس ڈاکٹر صاحب نے کہا دن تو ہم نے کہا دن، ڈاکٹر صاحب نے کہا رات تو ہم نے کہا رات، لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا نہیں جو ڈاکٹر صاحب سکھانا چاہتے تھے، جو بتانا چاہتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پڑھائی کے ذریعے، جیسے حضرت مولا کائنات کی، حضرت امام حسین علی مقام کی ہم چوکی کا عمل کر رہے ہیں۔ اب اس چوکی کے ماتحت جو مخلوقات ہیں وہ کس کے ماتحت ہیں؟ اصل حقیقت اگر دیکھا جائے نا تو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی گئی ہیں، جتنے بھی یہ سیارے، ستارے، برج اور ہر چیز بنائی گئی ہے، جتنے بھی کائنات بنائی گئی ہیں، جتنے بھی عالم بنائے گئے ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ اور انسانوں میں کن لوگوں کے لیے ہیں کہ ھدی للمتقین الذین، جن کے لیے ہدایت ہے ان کے لیے یہ سب کچھ ہے، اور جن کے لیے ہدایت نہیں ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ جو متقی ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اب ہم محبت بھی رکھتے ہیں، ہم دوستی بھی رکھتے ہیں، ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ہمارا سب کچھ اہل بیت پر قربان، تو پھر تو یہ سب کچھ ہمارے ماتحت آنا چاہیے نا، تو پھر بھی ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی بنیاد نہیں سیکھی، ہم نے اس کی بنیاد میں نہیں گئے، ہم اس کی ابتدا میں نہیں گئے، ہم نے جیسا بتایا ہم ویسے چل دیے، جس نے ہمیں جس رخ گھمایا ہم اس رخ گھوم گئے۔
لیکن اصل میں ہم نے اپنی حقیقت کو کھو دیا. اپنی حقیقت کو کھو دینے سے مراد کہ ہم نے خود کی پہچان نہیں کری. ہم نے ہمارے اندر جو سارے علوم موجود ہیں، علامہ اقبال کا ایک شعر بہت پسند ہے مجھے، وہ کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق. یعنی کہ انسان کے اندر جو کچھ موجود، انسان اس سے نہ واقف تو وہ ظاہری حالت میں کیسے واقف ہو جائے گا؟ ہم نابینا ہیں نا. خود ہی کی پہچان سے مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر جو امانت ہے، آپ کے اپنے اندر کی جو روحانیت ہے، جب تک تم اس کو نہیں سمجھو گے، خود کو نہیں سمجھو گے، تم علم جفر بھی نہیں سیکھ سکتے، تم علم روحانیت بھی نہیں سیکھ سکتے، تم علم الحروف بھی نہیں سیکھ سکتے، تم دنیا کا کوئی سا بھی علوم جو روحانیت سے منسوب ہے تم نہیں سیکھ سکتے. روحانیت ایک سمندر ہے، باقی جتنی بھی دریا دنیا میں بہہ رہے ہیں نا، وہ سب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی علوم کی شاخیں، وہ اس کا فیضان ہے. اب خود کی پہچان کیا ہے؟ خود کی پہچان آپ کا مرشد ہے. تم خودی کو نہیں پہچان سکتے. تم خودی کو جب پہچاننے کی کوشش کرو گے تو اپنے من کے اندھیرے میں غرق ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کے اندر وہ اندھیرا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہے، کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. تمہاری مثال سمندر کے مانند ہے، اور اس سمندر کے اندر ہیرے جواہرات بھی ہیں، موتی بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے، اور ہر قسم کی وہ مخلوقات بھی ہے جو اس کے اندر رہتی ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنا اندر غوطہ زن ہوتا ہے وہ اتنا اس کے اندر ڈوبتے چلا جاتا ہے. یہ ایک نشے کی طرح ہے روحانیت کا علم، کہ جب انسان ایک لت میں لگ جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو الحمدللہ ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو ہوش بھی ہے، ہمیں تو سب کچھ ہے. آج میں آپ کو حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، شاید تھوڑی سی تلخ آپ کو لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے خود ہی کو چھوڑ کر دوئی کو اپنا لیا. جب تک یہ دوئی ختم نہیں ہوگی، خود ہی خود انسان کل نہیں ہوتا. ہمارے اندر جو کچھ علوم موجود ہیں وہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں، ہمیں ہماری میراث ہے. وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو 1000 علوم حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کیے تھے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ عملیات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. نہیں، عملیات تو ایک ایسا ہے کہ بس ہم اپنی دنیا اچھی کر سکتے ہیں. اگر ہم رب کے لیے کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی آخرت اچھی کر لی، اگر ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی قبر بھی اچھی کر لی، اپنی دنیا بھی اچھی کر لی، آخرت بھی اچھی کر لی. بس ہم سمجھتے ہیں یہ روحانیت ہے، ہماری دنیا اچھی ہو گئی، ہماری آخرت اچھی ہو گئی، جو ہمیں روحانیت مل گئی. علم جفر، علم روحانیت سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ خود ہی کو سمجھیں، اپنے آپ کو کسی ایک نقطے پر لے کر آئیں، اپنی پوری سوچ کو، پوری توجہ کو ایک طرف مرکوز کریں. ظاہری حالت میں جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جنتریوں میں ہوتے ہیں، جتنے آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا، وہ سب زبانی کلامی ہے. حقیقت کیا ہے؟ آپ کے اپنے اندر. آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو سب ایک جگہ منجمد کر دیں، اور پھر کتابوں سے آپ صرف بیس لے لیں، صرف بیس لے لیں. اور بیس کیا ہے؟ عرف تحجی. بیس کیا ہے؟
حرف تہجد کی منازلیں، اب جیسے قمر ہے جسے ہم چاند کہتے ہیں، چاند کی کیا منزلیں ہیں، آپ یہ بیس اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور کن تاریخوں میں، کن منزلوں میں، کس وقت میں کیا ٹائم ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ اپنے پاس کتابوں سے تحریر کر لیں. یہ سب کچھ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا. اصل میں چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نقطے پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے. ہر دن، ہر تاریخ منزلیں بدلتی ہیں، رخ بدلتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے. اور اپنی قمری جو منزل ہے، جو حرف تہجی ہے، جس کو ابجد کہا جاتا ہے، ان 28 حرف ابجد میں جو مقام حرف ابجد قمری کو ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ام الابجاد ہے، ابجاد ہے، یعنی کہ تمام ابجدوں کی ماں. ہم جتنی بھی کیلکولیشن کرتے ہیں، ہم جتنا بھی حساب کتاب نکالتے ہیں، ہم جس کی منزلیں تلاش کرتے ہیں، کتابوں سے منزلیں تلاش نہیں کرو، اپنے علم کے ذریعے منزلیں تلاش کرو. کاپی پینسل لو، کاپیاں ضائع کرو، اس میں دیکھتے رہو، لکھتے رہو. جس طریقے سے انسان جب تکسیر کا علم سیکھتا ہے نا، ہم نے بڑی کتابیں اس میں ضائع کری، میرے پورے پرچے ضائع ہوتے تھے جب میں تکسیر کرنے بیٹھتا تھا. کسی بھی آیت کی نکالی، اس کے اگر میں نے تفسیر بیان کرنا شروع کری اور اس کی ترتیب نکالنے کے حروف جو توڑ کے لکھے جاتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ، تو پوری کاپیاں ہم اس میں بھر دیا کرتے تھے. ہمیں گھنٹوں میں پتہ نہیں چلتے تھے کہ گزر جاتے تھے، لیکن کیا ہم کرتے تھے. ایک شوق تھا، ایک جنون تھا اس وقت ہمارا. آپ صرف اور صرف جو قمری ہے نا، آپ اس کے عددوں کو یاد کر لیں. ان عددوں کو یاد کرنے کے بعد یاد رکھنا کہ جس کو ام الابجاد کہا جاتا ہے، جس کو قمری ہے، اس کے بعد ہے ابجد شمسی. وہ ایک الگ ہے، وہ اس کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. زیادہ تر استعمال علوم کے اندر جو ہوتا ہے وہ قمری ہوتا ہے. شمس بھی ہوتا ہے، لیکن شمس کس میں ہوتا ہے؟ جو اس کے جز جب ہم کسی بھی عمل کے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ ان حرفوں کی تحریکیں، ان حرفوں کی تحریکیں جو طاق میں ہوں. جب ہم کسی کی منزل تلاش کرتے ہیں، جیسے کوئی بتین ہو گئی، شرطین ہو گئی، جو چاند کی منزلیں، اس طریقے سے جب ہم شمس کی طرف سفر کرتے ہیں تو پھر ہم شمس ابجد کا استعمال کرتے ہیں. اب شمس ابجد کا استعمال جو کریں گے وہ کریں گے ان جلالی اعمال کے لیے کہ جو آتشی ہیں. اب جیسے قمر ہے، اس وقت اگر میں قمر کی بات کرتا ہوں تو ابھی تقریباً میں خیال سے قمری منزل چل رہی ہے. ابھی قمر کی حاکمیت ہے. کب تک ہے؟ 22 جولائی تک. آج 18 ہے نا، 19 20 21 22 4 دن رہ گئے. 4 دن میں ابھی اس کی جو منزل ہے وہ قمر کی حاکمیت ہے. وہ کس پہ ہے؟ برج سلطان پہ، جس کو آبی کہا جاتا ہے. آبی یعنی پانی. اور اس میں جو حرف مقطعات ہے نا، اس میں جو اس کی حکمرانی ہے کہ جس کا تصرف ہے وہ ہے قاف اور نون. کب تک رہے گا؟ 22 جولائی تک. 22 جولائی کے بعد جب منزل تبدیل ہوگی تو پھر آ جائے گی شمس کی حکمرانی. اور جب شمس کی حکمرانی ہوگی تو پھر اس میں سارا مزاج بدل جائے گا. اب یاد رکھنا کہ جب ایک منزل دوسرے منزل سے بدلتی ہے، ایک حاکمیت دوسرے حاکمیت سے بدلتی ہے، تو اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر عاملین پر زیادہ آتا ہے. جو روحانی معلج ہوتے ہیں نا، ان پر اس کا اثر زیادہ آتا ہے. اب ان کا اثر زیادہ کیسے آتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اب قمر کی حکمرانی چل رہی ہے. سمجھنے والی بات ہے، قمر کی حکمرانی چل رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ چاند ہمارے دماغ میں پائے جانے والے، جو قمر ہوتا ہے نا، جب اس کی حکمرانی ہوتی ہے تو چاند ہمارے دماغ میں پائے جانے والے جو پائنل غدود ہوتے ہیں نا، جو پائنل غدود ہوتے ہیں، وہ پائنل غدود کو سمجھ لو کہ متاثر کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر. اچھا، پائنل غدود کسے کہتے ہیں؟ پائنل غدود بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہارمونز کو منظم طریقے سے رکھتے ہیں، منظم طریقے سے کرنے میں اس کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اندر جو ہارمونز، اب دیکھیں، اب میں وہ جو پہلے میں نے اپنی باتیں سمجھائی نا آپ کو، اس سے پہلے میں وہاں تک لے کے جاتا ہوں آپ کو کہ اس کا اثر انسان پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محفوظ کیا، وہ کتنا احسان بنایا. اب چاند کی حکمرانی آئی
کمر حاکم ہوا. اب جب کمر حاکم ہوا تو اس کا اثر، اس کا ریفلیکشن جب انسانوں پر پڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ کس کو کرتا ہے؟ پائن الغدود کو متاثر کرتا ہے. جب پائن الغدود کو متاثر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک اس کی برقی لہر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کہ جب اب جیسے مثال کے طور پہ کمر ہے، اب کمر جو ہے برج سرطان میں ہے، اس وقت برج سرطان میں ہے، تو جب وہ جب اس کا ایک ریفلیکشن جو پڑتا ہے نا، اس کا اثر جو ہوتا ہے، تو پھر وہ جب روئے زمین پر جتنے عاملین ہوتے ہیں، جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی معالجین ہوتے ہیں، وہ ان کے پائن الغدود کو متاثر کرنے لگتا ہے، جسے ہارمون. اب ہارمونز کیا ہوتا ہے کہ ہارمونز وہ کہ جو ہمارے پورے وجود کے پر، پورا ہمارا وجود، ہمارا جسم اس پہ قائم ہے. اب وہ اس کو منظم کرنے کے اندر معاون و مددگار ہوتا ہے پائن الغدود. اب تھوڑا سا نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ہمارے اندر نیورنز کنیکشن جو ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں بنتے ہیں، جو ہم اپنے خیال سے بناتے ہیں، جو ہم تخیل سے کرتے ہیں، جو ہم اپنے گمان سے کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جیسا گمان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا حدیث قدسی میں نا، کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں، تمہارے پاس آ جاتا ہوں. اب ہم مراقبے میں بیٹھے ہوئے، ہم میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوئے، اب ہم نے اپنے ایک یکسوئی کو مرکوز کر لیا، ہم نے کنیکشن بنانے شروع کر دیے، ویسے ہی ہمارے ساتھ حالات معاملہ شروع ہو گئے. اب چاند کہ جب اس کی حاکمیت آئی، اگر اس وقت ہم مراقب ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جب شمس کی حاکمیت ہوتی ہے، حکمرانی ہوتی ہے، تو ہم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جب چاند کی حاکمیت ہوتی ہے ہم نے کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور جب شمس کی ہوتی ہے تو ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے کرنے نہیں چاہیے. اب جس طریقے سے چاند گرنے لگتا ہے، آپ چاند گرہن کے اعمال کرتے ہو، سورج گرنے لگتا ہے، سورج گرہن کے اعمال کرتے ہو، لیکن آپ منزلوں کو چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ منزلیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کسی نے پوسٹ بھیجی کہ بھائی چاند گرنا، اوہ اچھا چاند گرنا، چلو چلو تیاری کرو جلدی، چاند گرنے میں پوسٹ بنانا ہے، ویڈیو بنانا ہے، وائرل ہوگی ویڈیو. آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اپنے بچوں کو بولا چل بھائی جلدی جلدی چاند گرہن کے متعلق لکھو، جلدی چاند گرنا کس تاریخ کو آ رہا ہے، کس ٹائم آ رہا ہے، سارا پوچھا سارا کرا، اس نے بچے نے سب لکھ دیا. اب آپ آگے رہے بھائی آپ نے حرف ثوامت یہ کرنا ہے، ختم جی بس. اب نہ تو اس بچے کو پتا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ بھائی منزل کون سی ہے، کیا ترتیب ہے، کیا طریقہ ہے، کس سے عمل کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ کچھ نہیں پتا. اور پھر جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ رجت کا شکار ہوتے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو تلخ ہے لیکن بات تو ہے کڑوی. تو ہم نے ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے. عامل بننا اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا آج کل لوگوں نے بنا دیا ہے. عامل جو نا آدھا بزرگ ہوتا ہے، نہیں تو پھر آپ وہی عامل بنو گے جو دیواروں پہ چوکینگیں ہوتی ہیں کہ فلاں کلو بابا اور فلاں منو بابا اور فلاں والا بابا، پھر وہ والے عامل بناؤ گے. اگر ایسے عامل بنتے ہیں تو پھر عامل نہیں بننا، پھر اس سے انسان بننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. تو وقت تو بہت تیزی سے گزرتا ہے، لیکن میں اس کی منزلیں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ابجد قمری اور جو شمسی جو ہے اب اسی کے ماتحت جو نا وہ 26 ہیں. پھر اب وہ 26 کون کون سی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، ان کی کیا کیا منزلیں بدلتی ہیں، کون سی بدلتی ہیں. اب یہاں تو میرے پاس نہ کوئی وائٹ بہت بڑا ہے، نہ کوئی سمجھانے کی کوئی چیز ہے، لیکن ہاں اگر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ 10 محرم کے بعد پھر علم الجفر کا کوئی ایک چیپٹر نکالتے ہیں، اور پھر اس میں ہم اس کی کلاسز لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر علم جفر اور علم حروف جو ہے نا پھر اس کی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ عمل اور اس کے دوران بتایا جاؤں گا میں انشاءاللہ. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نقش امام حسین. اور یہ نقش امام حسین کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ ابھی لکھا جائے گا. تو ابھی جب چاند کی پہلی ہو جائے گی آپ اس کو اس ترتیب سے لکھیں گے کہ جب آپ کی جو منزل ہوگی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ بدھ یعنی کہ 19 تاریخ ہوگی، ٹھیک ہے، اور ساون کی جو تاریخ ہے وہ 4 تاریخ ہوگی، ٹھیک ہے، اور سرطان کی 28ویں اور چاند کی منزل اس کی زہرہ ہوگی. اور وقت جو آپ کو میسر ہو اس وقت لکھ لیں، لیکن بالخصوص اگر جو لوگ پاکستان، ہندوستان یا ان جگہوں پہ رہتے ہیں، بنگلہ دیش اس ٹائپ رہتے ہیں، وہ رات کو 2:50 پہ لکھ لیں.
اچھا اب اس نقش کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا اور جو باہر ملک میں لوگ رہتے ہیں، امریکہ، لندن، یورپ، مختلف ممالکوں میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو بدھ والے دن، بدھ والے دن اگر پاکستان کے اندر بھی دیکھیں یہ ٹائم اور یہ وقت مقرر ہو، آپ کے ملک میں جو بھی وقت مقرر ہو، آپ اس وقت اس نقش کو لکھ سکتے ہو، باقی اس ترتیب سے بھی لکھ سکتے ہو، اور آپ رات کے وقت بدھ والے دن آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہو اپنے جہاں جہاں ملک کو موجود۔ اس نقش کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نقش کا یہ فائدہ ہے کہ محرم میں نقش امام حسین جو شخص اپنے اپنے جس مقصد کے لیے لکھتا ہے نا، خاص کر یہ ہوتا ہے رزق کی فراوانی کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کما رہے ہوتے ہیں، اچھا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ سال گزرتا ہے نا، پھر جب وہ اپنی کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے، کیا ہوا؟ سارا خرچہ ہو گیا، اتنا ایکسپینس نکل گیا، اس میں نکل گیا، اس میں نکل گیا، لو جی برکت نہیں رہی۔ تو برکت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، اور جو جگہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہو اس جگہ پہ اس نقش کو رکھ دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ دولت آپ کی، وہ آپ کے جواہرات، وہ کہ آپ کے زیورات آپ کے جلنے سے محفوظ، چوری ہونے سے محفوظ، ہر قسم سے محفوظ۔ اب نقش امام حسین کیا ہے، میں آپ کو بنا کے سمجھا دوں یا میں پی ڈی ایف دکھا دوں؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، پھر ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، 40 منٹس ہوگا، ہمارے ذکر کا بھی ٹائم شروع ہو گیا۔ تو اچھا تم وہ دکھا دو، میں ترتیب سمجھا دیتا ہوں، آپ یہ اسکرین پر دیکھیں، اسکرین پر دیکھیں، نقش امام حسین آپ کے اسکرین پر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا یہ نقش ہے 15 کی چال کا، ٹھیک ہے؟ اور 15 کی چال پہ اس کو اس طرح لکھا جائے گا، لیکن ترتیب تھوڑا سمجھ لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک خانہ آ رہا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے امام، جس میں لکھا ہوا ہے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یہ اس کی کہلاتی ہے خاکی چال، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہم نے اس خانے کے اندر نمبر 1 لکھنا ہے، جہاں 1 لکھا ہے امام لکھنا ہے، پھر 82 لکھنا ہے، پھر ہم نے دوسرے خانے پہ آنا ہے، دوسرے خانے پہ ہم نے 2 لکھنا ہے، پھر لکھنا ہے حسین، اور پھر عدد لکھنا ہے 128، پھر تیسرے خانے پر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ترتیب سے جا رہا ہے، بالکل دیکھیں بالکل سیدھا چل رہا ہے۔ تیسرا خانہ ہے، 3 لکھیں گے، شہید لکھیں گے، اور 319 عدد لکھیں گے، 3 آ گیا۔ اب ہم 4 کی طرف آئیں گے، 4 میں محمد لکھا ہوا ہے، ہم 4 لکھیں گے، محمد لکھیں گے، 92 لکھیں گے۔ 5ویں خانے میں آ جائیں گے، ہم 5 لکھیں گے، قاف لکھیں گے۔ اچھا یہ قاف اور نون جو ہے نا، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قمری منزل کے ہیں، جو بھی قمر کی جو حاکمیت ہے نا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک میں نے بالکل ترتیب اور ساری منزلیں دیکھ کر، ہر چیز کر کے میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نقش کیا ہے۔ اس میں قاف لکھا جائے گا، اور پھر 100 کے عدد لکھ جائیں گے۔ اب 6 پہ آئیں گے، 6 پہ نون، جس کے 50 عدد ہیں۔ 7 میں آئیں گے، 7واں خانہ مبارک، اور اس میں عدد ہیں 263۔ 8واں خانے میں کیا ہے؟ سا، سین، الف، بے اور ہے، صاحب ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے تسبیح کرنے والا، تسبیح کرنے والا۔ 8، اچھا اس میں پھر اس کے عدد لکھ جائیں گے 71۔ حضرت یہ حضرت امام حسین علی مقام کا ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قانت یہ بھی حضرت امام حسین علی مقام کے خاص ناموں میں سے نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نام کے وسیلے سے اگر کچھ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا، تو عطا کرتا ہے۔ تو 90 خانے کے اندر قانت ہے، اور عدد اس کے ہیں 581۔ قانت کے جو معنی بنتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں عاجزی کرنے والا، عاجزی کرنے والا۔ اب یہ ہو گیا، آپ نے 1 سے لے کے 9 تک عدد لکھ لیے، پھر یہ آپ نے اس میں مبارک حضرت امام حسین علی مقام کے لکھ لیے، اور عدد آپ نے لکھ لیے، اور پھر سب سے اوپر لکھیں گے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ لکھیں گے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، پھر آپ لکھیں گے السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، پھر لکھیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ آپ کا نقش تیار ہو گیا۔ اچھا اس نقش کو لوگ لوح میں بھی تحریر کروا لیتے ہیں، یعنی کہ جسے لوح حسین کہتے ہیں نا، لوح حسین جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ کسی پتری، کسی دھات پہ بھی لکھوا سکتے ہو۔ اب اگر ہم دھات میں لکھواتے ہیں تو ہم تانبا لے سکتے ہیں، آئی بس ہم تانبا اور لوہے کو ملا کر دھات بنا سکتے ہیں، ہم مختلف دھاتوں کو ملا کر بنا سکتے ہیں، اس کے اندر یہ نقش لکھوا سکتے ہیں، اور لکھ کر اس کو ہم اپنا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں
اگر ہم لوگو بنانا نہیں چاہتے تو ہم اس کو کاغذ کے اندر لکھ کر اس کو رکھ کے جہاں پہ بھی ہماری قیمتی اشیاء ہے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری قیمتی اشیاء محفوظ ہو جائے، ہمارا گھر محفوظ ہو جائے، جلنے سے محفوظ ہو جائے، اس چیز سے محفوظ ہو جائے، تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش زبردست نقش ہے اور جسے نقش حسین کہا جاتا ہے، اور ٹرانسمیشن سفینہ حسین کی ایپیسوڈ 2 میں اس نقش کی میں نے آپ تمام لوگوں کو اجازت دی ہے اور اس کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اور یہ اچھا، یہ نقش صرف ایک ہی لکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ لکھنا ہے، آپ ایک ہی نقش لکھیے گا، اور میری طرف سے آپ کو اس نقش کی اجازت ہے۔ جو لوگ ابھی ویڈیو دیکھیں وہ بدھ کو لکھ لیں، اور جو لوگ جب ویڈیو دیکھیں وہ تب اس مقاصد کے لیے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن نقش جب ہم لکھیں گے تو ہم مغرب کے اور فجر کے درمیان کسی بھی ٹائم عام دنوں میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ کس لیے لکھیں گے؟ کہ محتاجگی کے لیے، کہ محتاجگی دور ہو، اور رزق میں فراوانی کے لیے، اور حفاظت کے لیے، کس چیز کی؟ رزق کی اور خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس نقش کی بھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے سفر کرتے ہیں۔ اچھا، اب 22 جولائی کے بعد جب 23 جولائی ہوگی نا، تو اس میں پھر جو 22 اگست تک پھر وہ شمس کی حکمرانی آ جائے گی، ٹھیک ہے، جو آتشی ہے۔ اچھا، اس کا بھی جو حرف مقطعات ہے وہ ہے تا سین اور تا سین میم، شاید یہ اس کی وہ ہوگی۔ تو خیر وہ تو 22 جولائی کے بعد ہوگا، اور جب 10 محرم جب یہاں پہ ہوگا تو اس وقت شمس کی حکمرانی ہوگی، یعنی کہ آتشی ہوگی۔ اور یہ ایک طرف اشارہ کرتی ہے کہ تھوڑا سا جو نا اس دنیا میں تھوڑا سا نا جلال، اور جسے کہتے ہیں نا کہ میں کھل کے تو نہیں بتا، بس تھوڑا سا گرما گرمی رہے گی معاملات میں، جو نا بہت زیادہ یہ جو ابھی آج کل حالات چل رہے ہیں نا، یہ اپنے عروج پہ آ جائیں گے، بڑھ جائیں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ قتل و غارت گری سے اور جنگی حالات سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ذکر کی تیاری کر لیتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ دیکھیں، جو لوگ عام لوگ ہیں نا، جو لوگ میرے ساتھ ذکر میں شامل ہوں گے، وہ اپنے مقصد کے لیے صرف 40 بار عام ڈریس کے اندر بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی ویڈیو کے اندر میں نے احرام باندھ کر آپ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح آپ نے احرام باندھیں گے، صحیح ہے۔ اب میں احرام نہیں باندھوں گا، میں نے آپ کو پہلے دن باندھ کے سب سمجھا دیا تھا کہ اس طرح بیٹھ کے آپ اس طرح چراغ جلا کے کریں گے۔ تو ہم اپنے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم 40 مرتبہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا، اور اس کے بعد جب آپ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی تو 896 کی تعداد آپ گھر میں چراغ جلا کر اور خوشبو لگا کر اور کالا ماش اور چھری سامنے رکھ کر کالی تسبیح پہ وہ دانے پڑھ کر آپ اپنا عمل مکمل کیجیے گا انشاءاللہ۔ سامان یہ آ گیا ہمارا سامان، کالا ماش، یہ آ گیا ہماری چھری، ٹھیک ہے، اور یہ آ گیا عطر۔ اچھا، عطر لگانے کا طریقہ بھی سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عطر کھولتے ہیں اور ایسے ہی کپڑوں پہ مل دیتے ہیں، تو اسے کپڑوں پہ دھبے بھی آتے ہیں اور پھر اچھا بھی نہیں لگتا، پھر آرام بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے عطر لینا ہے، اور آپ کا جو یہ ہاتھ ہے، یہ دیکھیں، یہ ہاتھ پہ یہ اب یہ آپ کا یہ نا اس حصے پہ آپ نے یوں مل دیا، اس طریقے سے آپ نے یہ لگایا انگوٹھے پہ، اور اس طریقے سے ایسے مل کے آپ نے اپنے احرام پہ ایسے ایسے کر کے لگا لیا، پورے احرام پہ آپ نے ایسے کر کے پہنا۔ یہ عطر لگانے کا طریقہ ہے، اور اس کو سمجھ لیں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے، آپ کے اوپر سے اس پہ چپچپاہٹ بھی نہیں ہوتی، اور کپڑوں پہ دھبے بھی نہیں لگتے، اور اس طریقے سے آپ کے پورے اس میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بلیک تسبیح بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ لاؤ چراغ بھی دے دو مجھے، چراغ بھی جلا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ سب ساتھ ہیں تو چراغ بھی دیکھ لیں۔ آج اور چراغ جلا دیتے ہیں، اس کے بعد تو چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے بس۔ اور جب آپ احرام باندھ کے پڑھیں گے تو کوشش کریں گے، گھڑی پہنی ہوئی تو گھڑی اتار دیں گے، اور جو ایسی کوئی زنجیر یا کوئی ایسی چیز چین ایسی کوئی وغیرہ پہنا ہو جسم پہ
تو اپنے سے جدا کر دیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. آج ہم تھوڑا سا پڑھائی میں ٹرانسمیشن ہماری کوئی بات نہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ عام لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو اس کا چلہ نہیں کریں گے وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اپنے مقصد کے لیے ہو سکتے ہیں، ایک مقصد کے لیے نہیں، جو مقصد آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں وہ مقصد آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اور چوکی پہ توجہ کر کے آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا. ٹھیک ہے. اور آنکھ بند کر کے پڑھنا ہے. آئی بس سامنے وائس آپ چاہے کھول لیں، آپ آواز تیز کر لیں تھوڑی سی. آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ 40 مرتبہ پڑھیں وہ ضروری نہیں کہ 896 کی تعداد بھی کریں گے، لیکن جو لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو پورا کورس اپنے 10 دن کا کریں گے وہ 896 کی تعداد آج رات سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ 896 کی تعداد نہیں پڑھ سکتے، صرف گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے. اس پڑھنے سے باقاعدہ طور پہ رجت بھی ختم ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وبائیں ختم ہوتی ہیں، بلائیں ختم ہوتی ہیں، آزمائش ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں سمت کے واسطے اپنے ماں، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ سمت کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ سمت کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ سمت کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جت کے واسطے، یا حسین ابن علی اور مدد کے واسطے،
میرے مولا قل واللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، میرے مولا قل واللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، میرے مولا قل واللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، میرے مولا قل واللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ اور اس کے بعد پھر آپ لوگ دعاؤں میں شامل ہو جائیے گا اور پھر دعا پڑھ لیجیے گا، اور کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن جن مقاصد کے لیے جن جن لوگوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اچھا بعض اوقات ایسا ہو کہ جو لوگ یہ بیٹا چراغ رکھ دو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو بیمار ہوں یا بیماری کی حالت میں 896 کی تعداد کو پورا نہیں کر سکتے، تو میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ 360 کی تعداد مکمل کریں۔ کتنی؟ 360 کی تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو مکمل کریں۔ جو لوگ 896 کی تعداد پورا نہیں کر سکتے وہ 360 کی تعداد بھی پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اور 40 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے، ذکر میں شامل ہوں گے، 40 مرتبہ کے بعد اپنی 360 کی تعداد پورے 10 دن مکمل کر لیں گے، یا 896 کی تعداد پورے 10 دن مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آسانی میں نے اپنے ساتھ چلنے والے کو لے دیے، جو عام لوگ ہیں، جو مجبوری ہے، بیٹھ نہیں سکتے، کمر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، نے جہاں آپ کو آسانی سہولت ہو جس کمرے میں۔ اچھا مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ہم جب کمرے میں پڑھائی کریں گے، اس میں اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے؟ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کمرے کے اندر پڑھائی کر سکتی ہیں۔ اگر ضرورت کے رہے کسی بچے کو کوئی چیز چاہیے ہو، شوہر کو کچھ چاہیے ہو، تو وہ کمرے میں آ جا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے سامان، کمرے میں آپ سو بھی سکتے ہو، اور کمرے میں اب پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے 10 دن تک۔ اور جب آپ پڑھائی سے فارغ ہو جاؤ گے، اگر چراغ جل رہا ہو تو اگر آپ اس کو بند کرنا چاہو تو اس کو بجھا دینا، اگر آپ کوئی حرج نہیں ہے، اگر جلتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ احتیاط ہیں، پرہیز آپ کا ترک جلالی اور ترک جمالی ہوگا، اور 996 کی تعداد اس کو پورا کریں گے۔ اچھا ایسا نہیں کہ 40 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو 996 میں 40 مائنس کر دیں گے، نہیں، 996 پورا پڑھیں، 896 پورا پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ 896 کی تعداد پورا نہ پڑھ سکیں، میری طرف سے لوگوں کو عام اجازت ہے کہ وہ 360 کی تعداد بھی مکمل کر کے میرے ساتھ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو، لیکن آج تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے آپ ہمیں واٹس ایپ کر دینا۔ اگر اس عمل کے متعلق اور مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اور یہ طریقہ کار جو ہم نے فرسٹ ٹائم ٹرانسمیشن سفینہ حسین یہ محفل سجائی ہے، آپ لوگوں کو کیسے لگی، اور آپ نے آپ کی کیا اپنی رائے ہے، آپ کی کیا فیلنگس ہے اپنی، تو آپ ضرور ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا، اور ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بتائیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، جتنے لوگ ہیں
کم از کم یہ فرض تو بنتا ہے آپ لوگوں کا بھی کہ میں اتنا وقت اتنا ٹائم سب کچھ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو بنتا ہے کہ آپ جو نا اس پہ اپنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کر دیں۔ آپ نے جب سبق پڑھ لینا ہے، آپ نے چھری پہ دم کر دینا ہے اور آپ نے ماش پہ دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو سمجھا دیا، میں نے آپ کو پڑھا دیا، تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔